اللہ غنی۔ یہاں آ کے جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رو تو زنگار از رخے او پاک کن بعد از آن نور را ادراک کن۔ اللہ غنی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ کیا نور کی کیفیت ہے اور کیا پیارا مشورہ ہے اور کیا حقیقت آشنا اور دل بستہ کیفیت ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے بندے رو تو زنگار از رخے او پاک کن، نکلو نا اپنی منزل سے، اپنی مسند سے، اپنے دربار سے، اپنی چوکڑ سے، اپنے گھر سے، یہ جو تم نے فانی چکر چلا رکھے ہیں توڑو اس سارے جال کو، باہر نکل، اس جال کو توڑ اور باہر نکل اور دیکھ کہ میرا چہرہ اگر روشن ہے تو دل بھی روشن ہے کہ نہیں۔ دل اور سینہ اور چہرہ جب یہ سارے روشن ہو جائیں تو پھر اللہ کے نور کا ادراک اور نور نبوت کے فیضان کا ادراک تمہیں میسر ہو جائے گا۔ تو جب تمہیں نور نبوت کے فیضان اور جلوہ توحید الہی کا نور تجھے میسر آ جائے گا تو پھر تو ظاہر پرست نہیں ہوگا، حقیقت پرست ہو جائے گا۔ پھر تو نفس پرست نہیں ہوگا، تو ذات پرست ہو جائے گا۔ پھر تیرا سجدہ جھوٹا نہیں ہوگا، پھر یہ سجدہ بھی محبت والا ہوگا۔ اور جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس محبت میں ڈوب کر بالکل قرب کی منزل پر جا کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، چونکہ عشق محب اور محبوب کے درمیان تمام رکاوٹوں کو اور رذائل کو، نقائص کو جلا کے ہٹا دیتا ہے، اور وہ پردے جو محب کو محبوب تک نہیں جانے دیتے وہ عشق جلا دیتا ہے۔ اور حضرت حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے آن جا کے زاہداں بہزار اربعین رسند مست شراب عشق بیک آہ می رسد۔ جہاں زاہد 40 سال کے سجدے کر کے بھی نہیں پہنچتا، وہاں عاشق سچا ایک آہ بھر کے اس منزل سے آگے گزر جاتا ہے۔ آن جا کے زاہداں بہزار اربعین رسند مست شراب عشق بیک آہ می رسد۔ جہاں زاہدین 40 سال کے بعد بھی نہیں پہنچتے، وہاں عاشق محبوب کی طرف لگن میں مگن ہو کر جب دل سے آہ نکالتے ہیں تو اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت حسن بصری ایک عاشق کو طواف کرتے دیکھا، ایک عاشق کو طواف کرتے دیکھا تو حضرت حسن بصری بہت باکمال شخصیت، وہ ہر وقت ان پر عرفان کی کیفیت طاری رہتی تھی، اور جب وہ بات کرتے تھے تو اس طرح لوگوں کے روح و دلوں میں اتر جاتی تھی جس طرح ہلکی بارش ریت میں جذب ہو جاتی ہے۔ تو پتھر دل جب ان کی بات سنتے تھے تو پتھر بھی پگھل جاتے تھے ان کی شیرینی گفتار سے۔ تاثیر اور لطافت گفتگو لوگوں کو کو بکو پھرنے سے ہٹا کر ایک کی جستجو میں لگا دیتے تھے۔ حضرات گرامی، انہوں نے ایک آدمی دیکھا طواف کر رہا ہے، ایک آدمی دیکھا وہ طواف کر رہا ہے، لیکن اس کے دل سے سر سے عرش تک ایک نور کی کرن ہے جو جا رہی ہے اور آ رہی ہے، اور یہ طواف کر رہا ہے۔ تو آپ نے دعاؤں میں کثرت کے بجائے اس کے پیچھے ہو گئے، اور جہاں وہ رکتا یہ رک جاتے، جہاں وہ چلتا وہ چلتے۔ جب وہ مقام ابراہیم پر آ کے طواف ختم کر کے طواف کے 2 نفل پڑھنے لگا مقام ابراہیم پر، تو دیکھا کہ اس پر اتنا نور کی بارش ہوئی کہ وہ ڈوب گیا اس نور میں۔ اللہ غنی۔ تو وہ جناب حسن بصری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میری 30 سال کے حج اور روزے اور نمازیں تو لے لے، یہ آہ و درد سوزمندی مجھے عطا کر دو۔ میں 30 سال کے روزے اور حج یہ تمہیں دیتا ہوں، تم یہ مقام آہ مجھے دے دو۔ اللہ غنی۔ یہ آہ بھی کوئی کمال معاملہ ہے۔ اللہ غنی۔ یہ عاشق جب جلے ہوئے دل سے آہ کرتے ہیں نا، عرش کے کنگرے ہل جاتے ہیں، اور اس وقت اللہ رب العالمین بار بار پوچھتا ہے اے میرے عشق میں جلے ہوئے انسان، یہ تیری آہیں میری رحمت کے دریا کے اندر ایک طوفان برپا کر رہی ہیں، چاہو کیا چاہتے ہو؟ یہی چاہتے ہیں کہ بس پردہ اٹھے، میں اور آپ سامنے ہوں اور تیرے جلوے میں گم ہو جاؤں، تو ہی تو رہ جائے۔
بہرکیف یہ وہ مقام ہے دوستوں جسے عشق والے لوگ طے کرتے ہیں. یہاں زاہدین نہیں پہنچتے، عاشق پہنچتے ہیں. اور زہد و عشق جب دونوں مل جائیں تو قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے. زہد بھی ہو اور عشق بھی ہو، سجدہ بھی ہو اور جمال بھی ہو، سجدہ بھی ہو اور عشق کے اندر جلنے کی وہ جو عاشقوں کی عادت ہے، یہ عادت و عبادت، عشق میں جلنے کی عادت اور سر سجدے میں رکھنے کی عبادت، یہ جب دونوں اکٹھی ہوتی ہیں تو منہ سے نکلتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ. جب تک خدا اس بندے کو جواب نہ دے دے وہ بندہ سر اٹھاتا ہی نہیں، اور یہ بار بار کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ عاشقوں کا مقام ہے دوستو. رب العالمین ہمیں اس مقام پر پہنچنا تو خیر اللہ کے لیے، اللہ کے محبوب کے لیے مشکل نہیں، ہمارے لیے مشکل ہے. جو چیز ہمارے لیے مشکل ہے ان کے سامنے مشکل ہی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں. لیکن جو لوگ اس منزل کو طے کر چکے ہیں، اگر ہم نہیں کر سکے تو جو طے کر چکے ہیں یہ منزل، خدا ان کی محبت، معیت، صداقت بھری رفاقت ہمیں نصیب فرمائے. یہ دنیا بھی سنور جائے، قبر حشر بھی سنور جائیں، اور معیت جو دنیا میں قائم ہوتی ہے اسی کے نتیجے میں قیامت میں بھی خدا معیت، رفاقت اور محبت عطا فرماتا ہے. حضرات گرامی، آج مختصر سا یہ درس آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. میرے اور آپ کے حال کو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے حال کے فیضان سے بحال فرمائے. میرے اور آپ کے سب پچھلے گناہ معاف فرمائیں. میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آج کی مجلس برخاست کرتا ہوں. ناظرین و سامعین اور نور ٹی وی کے تمام چاہنے والوں، نور ٹی وی کے مہمانوں، نور ٹی وی کے میزبانوں، یہ تمہارا چینل ہے، یہ آپ کا چینل ہے. خوب دیکھو، اور جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا ان تک پیغام پہنچاؤ، اور بجھے ہوئے دیے روشن کرو. اور وہ راستے کہ جسے صراط مستقیم کہا گیا ہے، وہ عشق کے دیے جلا کر جو اس راہ پہ کاروان گزرا ہے اور اپنے نقوش قدم چھوڑ گیا ہے، ان نقوش قدم تلاش کرو. ان ذروں میں سے بھی ہدایت کا نور چمک رہا ہے، اس عشق کے نور سے دیکھتے چلے جاؤ اور منزلیں طے کرتے چلے جاؤ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الہ العالمین ہم سب کے جو میرے سامنے دوست بیٹھے ہوئے جو اس نور ٹی وی کی وساطت سے مجھے تو دیکھ رہے ہوں گے سکرین پر، لیکن میں اپنی دل کی سکرین پر ان کی پاکیزہ صورتیں دیکھ رہا ہوں. اپنے خیال کے آئینے میں انہیں سامنے بٹھا کر میں محبتوں کے ساتھ ان کے حق میں دعائیں مانگ رہا ہوں. اللہ ان سب پر اپنے فضل و کرم اور بے پایاں احسان کی بارش کا نزول دائمی نصیب فرما. اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما. گھریلو پریشانیاں، جسمانی پریشانیاں، مالی پریشانیاں، حال کی پریشانی، کال کی پریشانی، الہ العالمین سب کو زوال سے بچا، اس پریشانی سے نجات عطا فرما. اور نبی پاک کی سچی محبت و غلامی اور اللہ والوں کی اللہ اپنے دوستوں کی غلامی نصیب فرما. فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین.